بات یہ ہے کہ شریعت نے پورے سال میں کسی بھی دن اور رات کے وقت میں شادی سے منع نہیں کی۔ یہ تو بتایا ہے کہ کن دنوں میں شادی کا کرنا افضل ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کن حالات میں کرنا افضل ہے۔ مثلاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عربوں میں شوال کے مہینے میں چھوٹی عید کے بعد شادی کرنا بہت منحوس سمجھا جاتا تھا، اور مجھے دیکھ لو میرا حال یہ ہے کہ میری بات جو طے ہوئی تھی وہ بھی شوال میں، پھر میرا نکاح بھی اسی میں ہوا اور رخصتی بھی اسی میں ہوئی، اور شوہر کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ خوش قسمت عورت کون ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی اس نیت سے شوال میں نکاح کرے چھوٹی عید کے بعد کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تعریف فرمائی ہے، یہ اچھی چیز ہے، تو ٹھیک ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ تو اس لیے کس حالت میں نکاح، وہ تو حالت دونوں طرف کی ہے، اس میں شریعت نے نکاح کو جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی ضروری قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں یہ آیت جہاد کے متعلق آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم تکن، اور اگر جہاد دنیا میں ختم ہو جائے گا، فتنۃ فی الارض، تو زمین میں رہنے والے لوگ آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ کیا آزمائش ہے لوگوں کی؟ اسی طرح دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہدمت صوامع و بیع، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں مٹ جائیں گی، و مساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہیں مٹ جائیں گی، اور وہ خانقاہیں مٹ جائیں گی جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جہاد کے ختم ہو جانے پر جو مصیبتیں آئیں گی نا قوموں میں، اس کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ فتنۃ فی الارض، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، فساد کبیر، اور جہاد ختم ہو گیا تو لوگوں بہت بڑے فسادات کا شکار تمہارا معاشرہ ہو جائے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک یہی بات نکاح کے متعلق کہی ہے، اور فرمایا جب تم کسی شخص کے دین سے راضی ہو اور اس میں بظاہر کوئی عیب نہیں ہے تو پھر نکاح کرنے میں جلدی کرنا، اور آپ نے کہا اگر نکاح جلدی نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بہت آزمائش میں لوگ پڑ جائیں گے جن میں نکاح کی خواہش ہے، وفساد کبیر، اور بہت بڑے فساد مچ جائیں گے خدا کی اس زمین پہ اگر تم نے جلدی نکاح نہیں کیا۔ اس کا تو اتنی جلدی کا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ کوئی خاتون ہاتھ پہ پیڑا رکھ کے اور تنور گرم و روٹی لگانا چاہتی ہو، اور آپ نے فرمایا اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اسے بلایا، تو اسے چاہیے کہ سب چیزیں چھوڑ کر اس کی طرف چلی جائے، اور اگر وہ ایسے نہیں کرے گی تو آپ نے فرمایا بڑا فساد ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں، اس کے برعکس نکاح محرم میں یا کبھی شریعت نے کچھ منع نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے، یہ محرم میں نکاح کرنا کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی نا، لوگوں کو چڑھانا ہے۔ جن شیعہ کے ساتھ محلے میں 20 سال سے ہمسائیگی ہے، وہ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ان کو چڑھانا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اس ادب اور احترام کے خلاف ہے جو شریعت میں سکھاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے جسے توڑنا ہے۔ ہوگی کسی زمانے میں بدعت جب ہوا کرتی ہوگی، اب تو کوئی بدعت نہیں ہے، اب تو سرے سے لوگ سنت اور بدعت کا امتیاز ہی بھول گئے ہیں، ہمارے زمانے میں کب سے آیا؟ اس لیے محرم میں نکاح کر کے ایک نیا فتنہ اپنے محلے میں شروع کرنا ہے تاکہ لوگوں میں چہ میں گوئیاں ہوں، اور جو پہلے سے 20 50 60 سال سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی سلام دعا ہو گئی، کبھی میت شادی میں ایک دوسرے سے مل لیے، اس سے بھی جاتے رہنا ہے۔ ایک من علم کے لیے نا ہمارے اساتذہ کہتے تھے 10 من عقل باید کر، ایک من علم کے استعمال کے لیے 10 من عقل چاہیے۔
ایسی حرکتیں نہ کرے جس میں معاشرے میں فساد پیدا ہو، لوگوں میں تباہی پیدا ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے موقع ملیں۔ اصل خدا کا دین وفا پہ مشتمل، بس اتنی بات۔ جو شخص جتنا وفا کا جذبہ رکھتا ہے نا وہ اتنا ہی مومن ہے، اور سب سے پہلے وفا کا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کا وفادار بن کے رہنا۔ یہ ساری دنیا کے فساد اس لیے ہیں کہ اللہ اب محبوب نہیں رہا، اللہ محبوب نہیں رہا۔ اب وہ محبوب کی جگہ، اللہ کی محبت کی جگہ دولت نے لے لی ہے، عہدے نے لے لی ہے، کسی صورت شکل نے لے لی ہے، کسی حسن نے لے لی ہے، کتابوں نے لے لی ہے، کچھ بھی ہے۔ وہ محبوب جو اس کی اصل کرسی سے ہٹایا ہے نا، تو اب پھرتے رہو دیوانے اور پاگل، کون ہاتھ پکڑے۔ اصل چیز وفاداری ہے، اصل چیز تعلق کا نبھانا ہے، قائم رکھنا ہے۔ اس لیے وہ بھی آدمی ہے کوئی جو جان بوجھ کے ایسی فساد کی حرکتیں کرے کہ معاشرہ بکھرے اور ٹوٹے، اور یہ، اور پھر بھی وہ بھی مذہب کے نام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں میں یہودیوں کی رعایت فرماتے تھے، کئی چیزوں میں عیسائیوں کی رعایت فرماتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، اور حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کو صاف کرو۔ تو علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ علی یہ نہیں امیر المومنین، علی اصل میں زینب کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی زینب تھی، ان کا نکاح ہو گیا تھا ربی بن الاس سے۔ تو ربی بدر میں قید ہو کے آ گئے تھے، لمبا قصہ ہے۔ اس کے آخر پہ یہی ہے کہ ربی ایک دن بغیر کسی اطلاع کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر در اقدس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں تبادلے میں زخمی ہو گئی تھی، پھر وہ زخم ان کا بہت مدت رہا، وفات بھی اسی میں ہوئی، اس کی وجہ سے انہیں بخار بھی تھا۔ تو انہیں پوچھا کون؟ تو ان کا ربی۔ تو ظاہر ہے کہ طبعی طور پہ انہیں مسرت ہوئی، تو وہ اٹھی ہیں، دروازہ کھولا انہوں نے، تو انہوں نے کہا میں آتا ہوں اندر، مگر یہ بتاؤ مجھے امان دیتی ہو، پناہ دیتی ہو؟ ان کا میری پناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھائی اور فرمایا لوگوں ربی میرا داماد رات آیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا، اور میری بیٹی نے پناہ دے دی ہے، اگر تم میری بیٹی کی دی ہوئی پناہ کو تسلیم کرو تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، نہیں تو میں کہتا ہوں واپس۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ ہم سب کی طرف۔ تو ان سے بیٹا تھا علی، یہ علی بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے یہ سب صاف کرو۔ بیت اللہ اب بھی اتنا ہی ہے جتنا اس زمانے میں تھا، اس میں 360 بت رکھے جا سکتے ہیں، کبھی عقل سے سوچا ہے؟ ایک ایک بت اگر 6 انچ کی بھی جگہ گھیرے تو کہاں گئے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، کیسے پاک ہوا؟ اس میں بہت سی تصاویر بھی شامل تھی جن کی عبادت کی جاتی تھی، تصاویر لگی ہوئی تھی چاروں طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ تبصرہ کیا۔ ایک تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جب تصویر دیکھی تو آپ نے فرمایا، اس میں دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم اللہ، خدا کی لعنت پڑے ان پہ جنہوں نے یہ بنائی ہے، کیا میرے آباء و اجداد جوا کھیلتے تھے؟ اور دوسری تصویر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا۔ فاقہی نے تاریخ مکہ میں یہ روایت نقل کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں فتح الباری میں، آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اور وہ تصویر مشہور ہے، تصویر ہے جو آپ گرجے میں دیکھتے ہیں نا، جہاں مریم نے اپنے بیٹے مسیح علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، ماں نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، یہ وہ تصویر ہے جو آج بھی ہر چرچ میں نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے سے منع فرما دیا۔ کیا تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ اس امت کا، عیسائیوں سے میری امت کا قیامت تک واسطہ پڑے ہی رہنا ہے، ان کی رعایت کی، نہیں مٹایا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ساری چیزیں، اس تصویر کو کیوں نہیں مٹا گئے تھے؟ نہیں مٹائے، اور غالباً یہ تصویر ختم ہوئی، غالباً دیکھیے گا تاریخ میں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ غالباً اس وقت ختم ہوئی ہے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بیت اللہ کو بنایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلموں کے دل میں اپنی محبت پیدا کریں تاکہ کسی طرح دعوت کی راہ کھلے، تبلیغ کی راہ کھلے۔